اردومیٹری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میکسیکو میں موجود ایک ایسے آئی لینڈ کے بارے میں جسے آئی لینڈ آف دی ڈالز کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل اردومیٹری کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہر طرف سناٹا اور درختوں پر لٹکتی ہوئی ہزاروں گڑیاں یہاں آنے والوں پر خوف طاری کر دیتی ہیں۔ میکسیکو میں ہے ایک ایسا آئی لینڈ جہاں جانا صرف ہمت والوں کا کام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ ایک بچی ڈوب گئی تھی جس کی چیخیں اب بھی وہاں جانے والوں کو سنائی دیتی ہیں۔ ان خوفناک چیخوں کو روکنے کے لیے اس آئی لینڈ کے درختوں پر ہزاروں کی تعداد میں گڑیاں لٹکائی گئی ہیں تاکہ وہ ان آوازوں کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بچی کی دردناک چیخیں رات کو اب بھی سنائی دیتی ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے ان کے کان میں کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ ہر سال سینکڑوں افراد اس آئی لینڈ کا دورہ کرتے ہیں، لیکن یہ جگہ سیاحوں کے لیے کبھی تفریح والا مقام نہیں رہی۔ ان گڑیوں کو لٹکانے والے شخص کا نام جولین سناتا بریرا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ڈوبنے والی بچی کی دل دلا دینے والی چیخیں اور پاؤں کے نشانات دیکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی تقریباً آج سے 69 سال پہلے ڈوب گئی تھی۔ جب اس کی لاش کو نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا گیا، اس وقت اس کے ہاتھوں میں ایک گڑیا تھی اور جولین ہی وہ واحد شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس بچی کی لاش کو دیکھا۔ جولین ہمیشہ اپنے آپ کو الزام دیتا رہا کہ اس نے اس بچی کے ہاتھوں میں لپٹی گڑیا کو کیوں کسی درخت پر نہیں لٹکایا تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے۔ اس کے بعد جولین نے بچی کی یاد میں درختوں پر گڑیا لٹکانا شروع کر دی، جن کی تعداد اب ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ ان گڑیوں کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 18 سال قبل 2001 میں جولین کا بھی اسی آئی لینڈ کے جنگل میں انتقال ہو گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جولین کی لاش بھی اسی جگہ سے ملی تھی جہاں سے اس وقت 50 سال قبل اس بچی کی لاش ملی تھی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔